یہ ہے آئین کا احترام؟ اور گن پوائنٹ پہ آپ وزیر اعظم کو گرفتار کرتے ہیں اور 12 لوگ گن لے کے اندر جاتے ہیں کہ آپ اپنا چلیں اب ہمارے ساتھ، ورنہ میں نے کہا کہ آپ کیا یہ بندوقیں لے کے کیوں آئے ہیں آپ یہاں پہ؟ کیا میں تو نہتا ہوں، میرے پاس تو کوئی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوں میں، تو آپ یہ گنے لے کے آ گئے ہیں بھائی، کیوں آئے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کہ آپ چلیں سیدھی طرح سے ہمارے ساتھ۔ مجھے ٹیلی فون آ گیا، مجھے ٹیلی فون آیا میری وائف کا لاہور سے، میں اسلام آباد کی بات کروں 1999 کی، ٹیلی فون آیا مجھے کلثوم نواز شریف کا، تو کہنے لگی کہ ہم ٹی وی پہ دیکھ سن رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، خیریت تو ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے اور یہ لوگ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور جنرل محمود خود آگے لیڈ کر رہا تھا ان 12 لوگوں کو جو میرے بیڈ روم میں داخل ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد وہ اپنا جنرل محمود کہتا کاٹو فون، لائنیں کاٹو، تاریں کاٹو۔ ابھی میں نے فون ایسے کان کے ساتھ لگایا ہوا ہے تو تاریں کٹ گئی ہیں، لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی، اور اس کے بعد مجھے لے جاتے ہیں اور 1 مہینہ نہیں پتہ لگنے دیتے کہ میں کہاں ہوں۔ یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، یہ حشر ہوتا ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ووٹ کی یہ عزت ہے، اور آنن فانن معاشرہ لگا کے آپ گرفتار کرتے ہیں، اس پہ ہائی جیکنگ کا جھوٹا کیس بنا دیتے ہیں، اپنے وزیر اعظم کو راتوں رات ہائی جیکر بنا دیتے ہیں، اور اس کو 27 سال کی قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ پھر آپ اپنا لے کے جاتے ہیں اسی فیصلے کو ہائی کورٹ میں کہ یہ سزا کم ہے، 27 سال، یہ نواز شریف کو سزائے موت دی جائے اور اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ انشاءاللہ کل کیا ہوگا عمران خان تمہیں کیا پتا ہے؟ تمہارے لانے والوں کو کیا پتا کہ کل کیا ہونا ہے؟ صبح دن نکلے گا تو کیا ہوگا؟ اس ملک میں آنن فانن سب کچھ بدل جاتا ہے، اور آپ جانتے ہو قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ اللہ دیتا ہے، اور جو حق اور سچ کے ساتھ نہیں ہوتا، جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کفر تولتے ہیں، تو پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ سب کچھ بدل جاتا ہے، چشم زدن میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اور یہ بہت مثالیں قرآن پاک میں اس کی آئی ہیں، انشاءاللہ پاکستان میں بھی یہی ہونے والا۔ اخبار کی بات کر رہا ہوں، آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا تھا، کہا جی کہ اگر ہم ڈکلیئر کرتے ہیں تو ملکی وقار مجروح ہوتا ہے۔ کیسا تم انسان ہے، اور قوم کو تم اپنا بدھو سمجھتے ہو؟ یہ تو قانون ہے کہ وزیر اعظم کو اگر کوئی باہر سے تحفہ ملے گا اس کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے کیے اور ہم نے ڈکلیئر کیا، اور ہم نے باقاعدہ لکھ کر دیا۔ میرے ملٹری سیکٹری سے پوچھو جا کے، ہر دفعہ جب بھی کہیں سے کوئی تحفہ آتا تھا ہم باقاعدہ ڈکلیئر کرتے تھے اور لکھ کر بھیجتے تھے اور ڈپازٹ کرواتے تھے۔ کیا تم قوم کو تم سمجھتے ہو کہ پاگل ہیں؟ اور پھر میں تو کہتا ہوں کہ ایف آئی اے اور نیب کو اسی عمران خان کے اوپر مقدمہ دائر کرنا چاہیے کہ تم نے چوری کی ہے، تم چور ہو، اور تم چور، اور بلکہ ڈاکہ ڈالا ہے تم نے، اور اوپر سے چوری اور سینہ زوری کہتے ہو کہ جناب ملکی وقار مجروح ہوتا ہے۔ ملکی وقار تو تم مجروح کر رہے ہو، یہ کہہ کے کہ جناب ہم نے آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، اس سے ملکی وقار مجروح ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا، آپ جانتے ہیں بھائی، یہ بہت بڑے چور ہیں، یہ بہت بڑے جو ہے وہ یہ ووٹ چوری کر کے بھی آئے ہیں، اور پاکستان کے اندر چوری کی بڑی بڑی انہوں نے مثالیں قائم کر دی ہیں، ان کے لوگوں نے بھی، کسی کا ابھی تک احتساب نہیں ہوا۔